بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر آدم ومن سواہ تحت لوائی ولا فخر وانا اول شافع واول مشفع ولا فخر او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، آج کی عظیم الشان فقید المثال اور تاریخ ساز کانفرنس، جسے سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام اقدس اور اطہر نام سے موسوم کیا گیا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نماز عشاء کی ادائیگی سے لے کر اب تک آپ حضرات نے ملت سلفیہ کے زعماء، علماء، خطباء، قرۂ کرام کو سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے، اور اس موقع پہ میں مبارکباد پیش کروں گا اور عقیدت کا خراج پیش کروں گا خطیب ذیشان حضرت مولانا انعام الحق فاروقی صاحب، ان کے رفقا، معاونین، دوست و احباب، جنہوں نے آج کی اس بزم کو سجانے کے لیے اپنی اپنی محبت کا، اپنی اپنی عقیدت کا اللہ رب العزت کی توفیق سے اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اس بزم کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور آپ زیارت فرما رہے ہیں، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں عظیم مذہبی سکالر، ممتاز دانشور، متکلم اسلام، جرنیل اہل حدیث، مداح رسالت مآب، مسلک حقہ کے ترجمان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وکیل حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ انشاءاللہ ان کا بے مثل عظیم النظیر خطاب آپ سماعت فرمائیں گے۔ میں اپنی بات کو سرور کائنات علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ کے حوالہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ امام کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ختم نبوت کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر۔ کہا لوگوں قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العزت کی عدالت کے قیام کا سما ہوگا، ساری کائنات کو رب کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے شرف عطا فرمائیں گے، میرا اعزاز ہے، سعادت ہے، میری انفرادیت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس کائنات میں کوئی اپنی قوم کا سردار ہے، کوئی اپنے قبیلہ کا سردار ہے، کوئی اپنی برادری کا سردار ہے، کوئی اپنے علاقہ کا سردار ہے، کوئی بڑی عظمت والا اپنی ریاست، ملک اور اسٹیٹ کا سردار ہے، کوئی بڑے مقام والا وہ مدینہ منورہ کا سردار ہے، کوئی بڑے اکرام والا مکہ مکرمہ کا سردار ہے، کوئی بڑی عزت والا وہ عجم کا سردار ہے، کوئی بڑے نشیبے والا وہ عرب کا سردار ہے۔ امام کائنات ارشاد فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم
یوم القیامت والا فخرا، میرا شرف یہ ہے، اعزاز یہ ہے، سعادت یہ ہے، انفرادیت یہ ہے، رب کی عدالت کا قیام کا سما ہوگا، ساری کائنات رب کی بارگاہ میں جمع ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد و بشر رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کی موجودگی میں حضرت آدم کی اولاد کی سرداری کا شرف مجھے عطا فرمائیں گے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامت والا فخرا وبیدی لواء الحمد ولا فخرا، رب کی تعریف کا جھنڈا، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ حضرات وہ دن جب آسمان کے بادلوں کا سایہ نہیں ہوگا، کسی درخت کا سایہ نہیں ہوگا، کسی بلڈنگ کا سایہ نہیں ہوگا، ایک ہی سایہ ہوگا، امام کائنات کے لواء الحمد کا، ساقی کوثر کے جھنڈے کا، اور وہ جھنڈا اتنا بڑا ہے، سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اگر حضرت آدم کی ساری اولاد کو اس جھنڈے کے سائے کے نیچے کھڑا کر دیا جائے، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اور اس سے عظمت والی بات یہ ہے آدم ومن سوا ہو تحت لوائی ولا فخرا، فرمایا قیامت کے روز حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے سارے نبی، رب کے سارے پیغمبر، اللہ کے سارے رسول، اللہ کے برگزیدہ اور چنیدہ سارے لوگ، ان کو بھی سایہ ملے گا تو ختم نبوت کے تاجدار کے لواء الحمد کا سایہ ملے گا۔ ساری کائنات اللہ رب العزت کی توفیق سے آپ کے لواء الحمد کے سایہ کے نیچے ہوگی۔ آپ کی عظمت یہ ہے، آسمان کے روشن ستاروں سے پوچھو، چاند کے چمکتے نظاروں سے پوچھو، پانی کے بہتے ہوئے داروں سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ جاؤ بلند و بالا پہاڑوں سے پوچھو، پانی کے بہتے ہوئے داروں سے پوچھو، لہلہاتے ہوئے سبزہ زاروں سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ جاؤ تاریخ کے اوراق سے پوچھو، فلک سے افلاک سے پوچھو، افق سے آفاق سے پوچھو، ملک سے املاک سے پوچھو، خلق سے اخلاق سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بولیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ جاؤ جبریل امین سے پوچھو، سدرہ کے مکی سے پوچھو، آسمان سے زمین سے پوچھو، مکان سے مکی سے پوچھو، حسن سے حسی سے پوچھو، ہاں پوچھنا ہے قرآن مبین سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بول لیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ بچے بوڑھے جوان سے پوچھو، ہر سمت بکھرتی آزاد سے پوچھو، کائنات کے ایک ایک مسلمان سے پوچھو، دھرتی کے ہر جوان سے پوچھو، ہاں پوچھنا ہے رب رحمان سے پوچھو، محمد سا شان دنیا میں کہیں ہے؟ قسم کھا کے بول لیں گے سارے کے سارے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ وہ سدرہ کا راہی، وہ حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لامکان میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخَرَا، قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے جس کو کلام کرنے کا اذن ملے گا، بات کرنے کی اجازت ملے گی، وہ آمینہ کے لال ہوں گے، مکہ کے درِ یتیم ہوں گے، سارے نبیوں کے سردار ہوں گے، محبوب پروردگار ہوں گے، ختم نبوت کے تاجدار ہوں گے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں
میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، گناہگار امت کی سفارش کروں گا، رب کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز سجدہ میں رکھ کے اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کروں گا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، کبریائی کے ترانے میری نطق سے جدا ہوں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، ارفع راسک سل توتا اشفا تشفا، اے آمینہ کے لال، سارے نبیوں کے سردار، ختم نبوت کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سر مبارک اٹھائیے، آپ سوال کرتے جائیے، میں عطا کرتا جاؤں گا۔ اور امام کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میرا ایک ہی سوال ہوگا، ہر پیغمبر کہے گا، ہر نبی کہے گا، ہر رسول کہے گا، رب نفسی رب نفسی رب نفسی، اللہ مجھے معاف کر دے، اپنے عذاب سے مجھے بچا لے، اس گرمی سے مجھے محفوظ کر لے، اللہ اپنی پناہ میں لے لے۔ ہر نبی اپنی جان کا سوال کرے گا، ختم نبوت کا تاجدار امت کے گناہگاروں کا سوال کرے گا، رب امتی رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے، پریشانی سے آزاد کر دے، تکلیف رفع فرما دے، اللہ لواء الحمد کا سایہ میری امت کو عطا کر دے، ساقی کوثر حوض کوثر پہ اپنی امت کے لوگوں کو جام کوثر پہ لائیں گے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جس کے سینے میں، جس کے عقائد اور منہج میں شرک کی آمیزش نہیں، بدعت کی ملاوٹ نہیں، میری شفاعت اس کو پہنچے گی۔ اللہ میری گناہگار امت کے حق میں میری سفارش کو قبول فرمائیں گے اور میری امت کے گناہگاروں کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ سب سے پہلے آپ سفارش کریں گے، سب سے پہلے آپ کی سفارش کو رب کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا۔ اور الحمدللہ یہ اہل حدیث کا شرف ہے، اہل حدیث کا اعزاز ہے، اہل حدیث کی انفرادیت ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار، اور ہم پہ زبانیں تام دراز کرنے والے، اہل حدیث پہ بہتانات باندھنے والے، ذرا اپنی کتابوں کو، اپنی کتابوں کی ورق گردانی کیجئے، کھنگالیے، اپنی کتابوں کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد ہم نے کسی اور پیغمبر کی طرف اتباع اور اطاعت کی سوچ اور فکر سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ اور ہیں جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، وہ اور ہیں جنہوں نے لکھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، وہ اور ہیں جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محکم دین رسول اللہ، وہ اور بدبخت ہیں جنہوں نے کہا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اہل حدیث نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم کٹ سکتے ہیں، جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں شرک کی ملاوٹ نہیں کر سکتے، اور ختم نبوت کی تاجدار کی ختم نبوت میں، آپ کی مصطفائی میں کسی جھوٹی نبوت کو گوارا کر سکتے، بلند آواز سے گوارا کر سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اسی توحید کی عقیدہ پہ موحد بن کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ختم نبوت کی عقیدہ پہ متبع سنت بن کے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی عقیدہ منہج پہ زندگی عطا کرے اور اسی منہج پہ موت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے روز ساقی کوثر کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔